الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سب سے پہلے السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ اس طرح آپ جانتے ہیں وقتاً فوقتاً دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ پر ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن مجید، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درس و بیان کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ان قریب آخری عشرہ بھی آنے والا ہے اور آخری عشرے کے اندر امت مسلمان آخری عشرے میں اعتکاف، سنت اعتکاف کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس درس میں ہم اعتکاف کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اعتکاف کے متعلق قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ وہ صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یاد رکھیں، جس طرح مسجدیں ابتداءً اللہ کی عبادت کے لیے، خصوصاً 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے، ادائیگی کے لیے مسجدیں بنائی گئی، وہاں پر ابتداءً اس کا مقصد اعتکاف کرنا بھی شامل ہے۔ یاد رکھیں، اعتکاف مردوں کے لیے یہ شرط ہے کہ اعتکاف جو کیا جائے وہ مسجد میں کیا جائے۔ پہلے ابتداءً 2 شرطیں اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلے تو اس کی نیت کا پختہ ہونا یہ ضروری ہے کہ جو اعتکاف کر رہا ہے اس کی نیت بھی پختہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جو اعتکاف کر رہا ہے مرد اگر ہے تو اس کا مسجد میں ہونا یہ شرط ہے۔ اگر وہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کرے گا، مثال کے طور پر کسی گراؤنڈ کے اندر یا اپنے گھر کے اندر مرد کرے گا، تو اس کا اعتکاف جائز نہیں، درست نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں، عورت اگر گھر میں کرتی ہے تو اس کے لیے بالکل جائز اور درست بات یہی ہے کہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے۔ اب سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ابتداءً اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب کا درجہ رکھتی ہے، دوسری سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسری جو ہے وہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے۔ جو واجب ہے وہ ہے منت کا اعتکاف کرنا۔ منت کا اعتکاف کرنا یعنی نظر کا اعتکاف کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ نیت کی، یہ منت مانی، یہ نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گی، یا اتنے دن کا یا فلاں مہینے کے فلاں دن کا، وہ جو کچھ بھی جتنے دن کے بھی وہ منت ماننے گی یا مانے گا، تو وہ اس دن میں اعتکاف کرنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ اعتکاف نہیں کرے گی یا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں سے یا علاقے میں سے چند افراد نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے سے یہ اتر جائے گا۔ اگر علاقے میں سے، شہر میں سے اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو سب کے ذمے اس کا جو معاملہ ہے وہ باقی رہے گا اور سب سنت کے تارک رہیں گے۔ تو یہ جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہوں
کسی محفل میں جائیں، کہیں کسی پروگرام میں جائیں، وہاں اعتکاف کی نیت کریں، سنت جو ہے نا نویت سنت الاعتکاف، تو یہ جو ہے اعتکاف یہ مستحب ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی وقت مقرر ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت وہ مسجد میں جانے سے پہلے وہ اعتکاف کر لے تو یہ مستحب ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں وہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف کی، جو الحمدللہ مسلمانان امت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتی ہے۔ اور الحمدللہ اعتکاف کے فضائل بے شمار ہیں، حدیث کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر فضائل بے شمار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، من اعتکف عشرا فی رمضان، فرمایا کان کحجتین او عمرتین، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ اور قربان جائیں نواسہ رسول، شہزادہ بطول اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا، اعتکاف کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معتکف کو ہر روز اللہ پاک ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اگر وہ 10 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان معتکفین کے لیے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر حالت میں موجود تھے، 1 مہینے آپ 1 سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جب آپ کا وقت وصال کا سال آیا تو اس وقت بھی آپ نے ماہ رمضان المبارک کے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے، ان معتکفین کے لیے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے کا رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی طرف سے بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ مکمل طور پر اعتکاف میں، اللہ کی عبادت میں، پیارے مصطفیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سے بھی یہ ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ان کی برکت سے ہمارے گھر والوں کی بخشش مغفرت فرمائے، ہمارے اور ہمارے دیکھنے والوں کو تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔